اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم خواتین و حضرات، ڈاکٹر آصف اظہار آپ کے ساتھ۔ آج بات کرتے ہیں ٹینائٹس کے حوالے سے۔ یعنی بہت سے لوگوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ جب خاموشی ہو جاتی ہے تو ان کے کانوں میں ایک عجیب قسم کا شور ہوتا ہے، اور اکثر اوقات یہ ٹینائٹس یا کانوں کا یہ شور اتنا شدید ہوتا ہے کہ لوگوں کو سونے میں پرابلم ہوتی ہے، اور لوگ جب خاموشی میں رات کے وقت سونا چاہتے ہیں تو ان کی نیند انتہائی حد تک اس سے ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ یہ ٹینائٹس یعنی کانوں کا شور جو ہے یہ کن وجوہات کی بنا پہ ہو سکتا ہے، اور اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ اس وجہ سے آپ کے کانوں میں شور ہے تو اس کے لیے کیا کیا ٹریٹمنٹ آپشنز یا اس کی بہتری کے لیے کیا کیا ایسی احتیاطی تدابیر یا ٹپس ہیں جو کہ آپ لے کے اور ان کا سہارا لے کر آپ اس ٹینائٹس کے مسئلے سے نجات پا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے جو بنیادی چیز ہے وہ ہے جناب آپ کے کان کا جو ایکسٹرنل آڈیٹری میٹس ہے، یعنی آپ کا کان جو ہے وہ جو اس کی نلی ہے وہ صاف ہونی چاہیے۔ بعض اوقات اس میں ویکس آ جاتی ہے اور اس میں گند ٹریپ ہوتا رہتا ہے، اور یہ ویکس جو ہے یہ پھول کے اور سخت ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کا کان جو ہے ایکسٹرنل انوائرمنٹ سے کٹ جاتا ہے اور اس کی کنڈکشن جو ہے ساؤنڈ کی کنڈکشن وہ کم ہو جاتی ہے۔ تو اس سے نہ صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ کے کانوں میں پھر شور ہوتا ہے، بلکہ آپ کا بیلنس بھی خراب ہو سکتا ہے، آپ کو چکر بھی آ سکتے ہیں اور آپ کو سنائی بھی کم دیتا ہے۔ پھر جناب بات آ جاتی ہے دوسرے فیکٹرز کی، جن میں جو سب سے ٹاپ پہ ہے وہ ہے جناب کہ آپ اگر کسی ایسے پروفیشن سے ہیں کہ آپ کا ایکسپوجر زیادہ تر شور میں ہوتا ہے۔ یعنی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ ایئرپورٹس کے قریب رہتے ہیں، ان کے گھروں کے ارد گرد جو ہے تو ہوائی جہازوں کا آنا جانا، یا کسی کارخانے کے قریب ہو جہاں پہ مشینری چل رہی ہو، یا خود جو بندہ ایسا ورکر ہو کہ وہ کسی کارخانے میں یا کسی ایسی جگہ پہ کام کر رہا ہو جہاں پہ دن بھر اس کا ایکسپوجر بہت زیادہ شور کو ہوتا ہو، اور وہ پروٹیکٹیو جو گیئرز ہیں ان کا استعمال نہ کرتے ہوں، تو اس کی وجہ سے ان کے کان شدید طریقے سے متاثر ہو سکتے ہیں، اور جب پھر خاموشی بھی ہو جائے، مشینیں بند بھی ہو جائیں، وہ شور ختم بھی ہو جائے، تو ان کے کان میں اپنا ایک شور ہوتا ہے اور اسے ٹینائٹس کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو ساؤنڈ جو بہت زیادہ تیز ساؤنڈ ہوتی ہے اس کے ایکسپوجر کے بعد ہوتا ہے۔ تیسری وجہ جو ہے وہ ہے کہ بہت سے لوگوں میں ایج ریلیٹڈ چینجز آتی ہیں، جس طرح کے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ کی بصارت کمزور ہوتی ہے، اسی طرح وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو آپ کی سماعت ہے وہ بھی کمزور ہونے لگتی ہے، اور ایسے لوگوں میں سنائی بھی کم دیتا ہے، ان کو چکر بھی آتے ہیں، اور ایسے لوگوں میں اکثر اوقات رات کے وقت مائلڈ ٹو ماڈریٹ ٹینائٹس یعنی کم نوعیت کم درجے کا جو کانوں کا شور ہے وہ ہو سکتا ہے، اور ایسے لوگوں میں نیند کی شدید ڈسٹربنس ہو جاتی ہے۔ جب بات آئی نیند کی ڈسٹربنس پہ، تو اس کا مطلب ہے کہ نیند کی کمی اور ڈسٹربنس بھی جو ہے یعنی انزائٹی اور ڈپریشن، یہ بھی ٹینائٹس کی علامات ہو سکتی ہیں۔ یہ بھی ایک اور بڑی وجہ ہے۔ تو اگر آپ پرسکون نہیں ہیں، آپ کا ذہن پرسکون نہیں ہے، آپ سٹریس میں ہیں، تو بھی آپ کو ٹینائٹس کے مسائل ہو سکتے ہیں۔ بہت سے لوگوں میں یہ ٹینائٹس کے مسائل جو دائمی نزلے کی بیماریاں ہوتی ہیں، سائنوسائٹس ہوتا ہے، فیرنجائٹس ہوتا ہے، گلے ناک اور کان کی جو بیماریاں ہوتی ہیں دائمی طور پہ، ان میں بھی ایسے لوگوں میں کانوں میں شور جو ہے وہ زیادہ ہو سکتا ہے۔ کرونک سائنوسائٹس، کرونک نزلے کے جو مریض ہوں ان لوگوں میں بھی یہ پرابلم پائی جا سکتی ہے۔ ایک اور وجہ ہے وہ ہے ویسکولر چینجز، ایتھروسکلیروسس، یعنی شوگر یا بلڈ پریشر کے ساتھ جو آپ کی شریانوں کی ساخت ہے اگر وہ متاثر ہوتی ہے اور آپ کی شریانوں میں کولیسٹرول جم جاتا ہے، پلیکس آ جاتی ہیں، اس کی وجہ سے جو سرکولیشن ہے وہ متاثر ہو جاتی ہے، اور اس وجہ سے بھی آپ کے کانوں میں شور ہو سکتا ہے۔ پھر شدید قسم کے بلڈ پریشر کی زیادتی، یعنی آپ کا بلڈ پریشر ایکسلریٹڈ حد تک وہ بہت زیادہ ہے، اس کی وجہ سے بھی ٹینائٹس ہو سکتا ہے۔ اسی طرح خون کا گاڑھا پن، یعنی کسی میں اگر پولیسائتھیمیا کا مسئلہ ہے یا شوگر بہت زیادہ ہو گیا ہے، اس کی بلڈ کی آسمولیلٹی بہت زیادہ ہو گئی ہے، تو اس وجہ سے بھی کانوں میں شور کا آنا جو ہے وہ ایسے لوگوں میں ہو سکتا ہے۔ پھر جناب بات آ جاتی ہے نیورونز پہ، کہ آپ کے کان کے نیورونز جو ہیں نیوروپیتھی کی وجہ سے اگر وہ متاثر ہو جاتے ہیں ایج ریلیٹڈ یا کسی بیماری کی وجہ سے، تو اس میں بھی آپ کو ٹینائٹس یعنی کانوں کا شور سنائی دے سکتا ہے۔ اور پھر کچھ میڈیکیشنز ایسی ہیں، خصوصاً جو درد کش ادویات ہیں، اگر آپ ان کا استعمال کرتے ہیں تو ایسے لوگوں میں بھی کانوں کا شور جو ہے وہ سنائی دے سکتا ہے۔ پھر ایک اور چیز ہے کہ جس کو ایکوسٹک نیوروما کہا جاتا ہے، یعنی کان کا جو نرو ہے، جو ایکوسٹک نیوروما ہوتا ہے، وہ کان کے نرو میں ایک رسولی آ جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے آپ کا جو بیلنس ہے وہ بھی شدید طریقے سے متاثر ہو سکتا ہے، اور کانوں میں شور جو ہے وہ بھی ہو سکتا ہے۔ خواتین حضرات، یہ ایسے مسائل ہیں کہ ان سے اکثر اوقات جو ٹینائٹس ہے یا کانوں کا شور جو ہے وہ جنم لیتا ہے۔ اب اگر خدا نخواستہ کسی میں یہ مسائل ہوں تو ان کا تدارک کیسے کیا جائے، ان کی روک تھام کیسے کی جائے،
تو جناب آپ کا لائف سٹائل، سٹریس کم ہو، آپ کا کولیسٹرول لیول کم ہو، آپ کا شوگر بلڈ پریشر کنٹرول ہو، موٹاپا کنٹرول ہو، ایسی چیزیں، اسموکنگ، الکوہل، اس سے آپ اگر پرہیز کریں اور ساتھ ہی ساتھ اپنے کانوں کی صفائی کا خیال رکھیں تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ کا ٹینائٹس کا عمل جو ہے اس کو روک سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر اور کچھ مسائل ہوں تو ٹینائٹس کے لیے خاص طور پہ کوئی دوائی نہیں ہے، لیکن اس کے لیے ہم ویسٹیبولر سیڈیٹیوز یعنی بیٹا ہسٹین وغیرہ اور ساتھ میں جو ہے تو اسٹیمیٹل وغیرہ کا استعمال کراتے ہیں تاکہ آپ کا جو ویسٹیبولر سسٹم ہے، جو آڈیٹری سسٹم ہے، وہ جو ہے وہ آرام سے ہو، وہ سکون سے ہو اور اس میں زیادہ شور کی جو گنجائش ہے وہ نہ ہو، تو اس وجہ سے آپ کا ٹینائٹس جو ہے وہ کم ہو سکتا ہے۔ بہت سے لوگوں میں اگر نیند کی پرابلم ہو سکتی ہے تو ان لوگوں میں بینزوڈائزیپینز وغیرہ کا استعمال بھی کرایا جا سکتا ہے، اور اس کے لیے آپ کو جنرل میجرز جو ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ ماسکنگ ایفیکٹ آپ کو چاہیے ہوتا ہے، یعنی اگر کانوں کا شور بہت زیادہ ہے تو آپ کوئی پیڈسٹل فین وغیرہ اپنے کمرے میں چلا لیں، اس کا رخ دوسری طرف کر لیں، تو اس کا جو شور ہوتا ہے یا اس کی جو آواز ہوتی ہے وہ آپ کے کانوں کی جو آواز ہے انٹرنلی اس کو ماسک کرتی ہے، اس کو روکتی ہے، اور آپ جو ہے تو اپنے کانوں کے شور کی وجہ سے جو آپ کو شدید قسم کی کوفت ہوتی ہے اس سے آپ بچ جاتے ہیں۔ ہیلتھی لائف سٹائل اپنائیے، ایکسرسائز کیجیے، ہیلتھی ڈائٹ اپنائیے اور اپنا بہت سا خیال رکھیے۔